وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ دار امت بنایا ہے. دیگر امتوں کے مقابلے میں ہماری ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں. اوقات تھوڑے. اس امت کو اوسط عمر 60 سال دیا گیا ہے، جبکہ پہلی امتیں 400 سال، 500 سال، 600 سال، 800 سال، 1000 سال آرام سے جی لیتے. اس کے مقابل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم عمر دیا ہے. کسی بھی امت کو عمر کی اوسط اس کے نبی کی عمر کے حساب سے دی جاتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسط عمر 60 سال ہے. اس حساب سے آپ کی امت کی اوسط عمر بھی 60 سال کر دی گئی. ان 60 سالوں میں شروع کے 20 سال بچپنے میں، جوانی میں چلی جاتی ہے، نوجوانی میں. آخر کے 20 سال بڑھاپے میں چلے جاتی ہے، کچھ کر نہیں پاتا ہے. آج یہ طبیعت خراب ہے، کل وہ ہوا، پرسوں یہ تو یہ، پھر وہ، پھر ایسا ویسا، یہ دواخانہ وہ دواخانہ، یہاں پہ وہاں پہ، اس کے پاس اس کے پاس. باقی 20 سال جو ہے بیچ کے، یہ بہت اہم ہے. شروع کے 20 سال جوانی میں، نوجوانی میں، بچپنے میں ختم ہو جا رہی، آخر کے 20 سال بڑھاپے میں ختم ہو جا رہی ہے. بیچ کے جو 20 سال اوپر ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، سرمایہ ہے، معیار. اب اس میں بھی اگر ہم کچھ نہ کریں، اس عمر کو بھی ایسے ہی ضائع کر دیں، تب تو پھر ہم نے اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا. ہم دنیا میں پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کھانا پینا. وہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے. بچے پیدا کرنا، وہ تو چرند پرندی کیا کرتا ہے. دماغ لگا کر کے بڑے بڑے کام کرنا، یہ تو پرندے بھی کرتے ہیں. پانی کے نیچے غوطہ لگانا، یہ تو مچھلیاں بھی کرتی ہے. ہوا میں اڑنا، پرندے کرتے ہیں. ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ ساری چیزیں ہم سے پہلے ہو رہی تھی. دیگر مخلوقات تھے، ان میں اور ہم میں فرق کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے نا.
ہمارا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، اوڑھنا پہننا نہیں ہے، سجنا سنورنا نہیں ہے، آسمان کی بلندی پہ جانا نہیں ہے، زمین کے نیچے سرنگ میں جانا نہیں ہے، پانی کے نیچے گوتے لگانا نہیں ہے، اولاد پیدا کرنا مقصد نہیں ہے۔ پھر مقصد کیا ہے؟ کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ جتنے چیزیں جو میں نے بیان کیے یہ انسان کی ضروریات ہے، انسان کے زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ کھانا پینا یہ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ اولاد پیدا کرنا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، اگر اولاد نہیں ہوا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کھانا پینا، اچھے سے اچھا دسترخوان لگانا، چلنے کے لیے بہترین سواریاں ہونا، گاڑی ہونا، کار ہونا، موٹر ہونا، رہنے کے لیے بہترین قسم کے بنگلے ہونا، اے سی کا روم ہونا، یہ ضروریات زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں پیدا ہوئے دنیا میں؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد زندگی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ ہے مقصد زندگی۔ تم کو میں نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ ہم نے انسان اور جنات کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ اس کی عبادت اس کے پیدا کیے جانے سے پہلے بھی ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتے، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہی قیامت تک، جو سجدے میں ہے سجدے میں ہی رہیں گے قیامت تک، جو قیام میں ہے قیام میں ہی رہیں گے قیامت تک، جو قوما میں ہے قیام میں ہے، جلسہ میں ہے، قعود میں ہے، سجدے میں ہے، جو جس حالت میں ہے اس حالت میں قیامت تک۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ہر دن ایک فرشتے آتے، فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، ایک مرتبہ رکوع کر کے چلے جاتی ہے، کبھی اس کی باری نہیں آتی۔ ایک فرشتوں کی جماعت ہے، ایک مرتبہ ایک سجدہ کر کے چلے جاتی، کبھی اس کی باری نہیں آتی قیامت تک۔ ایک جماعت ہے جو بیٹھ کر کے تسبیح تحلیل کرتے رہتی ہے۔ اتنے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تصویر میں لگی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، صرف فرشتوں کی بات نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ تم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی وحدانیت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ سارا انسان اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، اللہ کی وحدانیت میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ سارے مخلوقات اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، اللہ کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ ہو رہا ہے کیا؟ ہم صرف اپنے لیے جیتے، ہمارا جینا مرنا
کمانا، کھانا پینا، بیوی بچوں کو دیکھنا، بس ہم نے یہ مقصد زندگی سمجھ لیا۔ اچھا کماؤ، پیسے بہت اچھا ہونا چاہیے، حلال حرام اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، جائز ناجائز اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ جو لقمہ ہم اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، اپنے بیوی کے منہ میں دے رہے ہیں، یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو پاک لقمہ انسان کما کر کے اپنی بیوی کے منہ میں، اپنے بچوں کے منہ میں نوالا بنا کر کے دیتا ہے، ہر لقمہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے، حالانکہ اس کا مالک وہ ہے، کمایا اس نے تب جا کر کے آیا، پھر بھی نیکی ملتی ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے کمائی میں، ہمارے روپے پیسے میں، ہمارے مال و زر میں حرام کا پیسہ آ گیا، اس حرام کی کمائی سے جب ہم اپنی بیوی بچوں کو پالتے ہیں، بیوی بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، 40 دن تک خلوص اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر سے کھینچ لیتا ہے۔ 40 دن کی عبادت رائگاں ہو جاتی ہے، اور اگر پہلے سے وہ عبادت نہیں کر رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ پوچھ رہے نہیں، اور دن سے دور ہوتا جائے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حدیث میں آتا ہے کہ کلا بل رانا کی تفسیر کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، یہ دھل جاتا ہے، بالکل صاف شفاف ہی رہتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کیا وہ نقطہ ویسے پڑا ہوا رہ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ پڑا، تیسرا گناہ کیا، تیسرا نقطہ پڑا، توبہ نہیں کر رہا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، اور گناہوں کا انبار اس نے کھڑا کر لیا، اس کی وجہ سے یہ دل ہمارا پورا سیاہ ہو چکا، پورا دل سیاہ ہو چکا۔ اب جب دل سیاہ ہو چکا، گھر میں کھانا بناتی خواتین، ہمارے گھروں میں کھانا بناتے ہیں، بھگونا میں پہلے بھگونا چولہا پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد اس میں پانی ڈالتے، مسالہ ڈالتے، جو بھی ڈالتے سب ڈال کر کے سبزیاں بناتے، نیچے سے آگ لگی رہتی ہے، پکتا۔ اگر بھگونا کو آپ پلٹا کر کے چولہے کے اوپر رکھ دو، بھگونا کو پلٹا کر کے چولہے کے اوپر رکھو، اس کے اوپر آپ پانی ڈالو، نمک ڈالو، شکر ڈالو، چاول ڈالو، دال ڈالو، سبزیاں ڈالو، رہیں گا اوپر؟ نہیں رہتا اور نہ پکتا، چونکہ یہ سامان رکھنے کی جگہ اندر سے اس کو ہم نے پلٹا دیا ہے۔ تو یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اور شفاف رکھا ہے، ہم نے گناہ کر کر کے اس دل کو بالکل سیاہ کر دیا ہے۔ کلا بل رانا، اس میں زنگ لگ گیا ہے، پورا دل ہمارا زنگ لگا ہوا۔ اب اگر کوئی نیکی کی بات کرتا ہے ہم کو فرق ہی نہیں پڑتا، 1 روپے خیرات کرو وہ فرق ہی نہیں پڑتا ہے، چلو نماز کو چلو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، چونکہ دل کو ہم نے سیاہ کر لیا۔ تو ہمارا دل ایسے ہی ہو چکا ہے۔ 5 وقت نماز ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک کو معلوم ہے نماز فرض ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز کے بغیر چارہ نہیں، سب کو معلوم ہے۔
لیکن اس کے باوجود مساجد کے حالات ایسے، مساجد ویسی کی ویسی خالی پڑی ہے۔ 100% مسلمانوں کی آبادی والے علاقوں مساجد یہ حالت ہے۔ اب جہاں پر مسلمانوں کی آبادی کم ہے وہاں پر خود اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اپنے مقصد کو ہم بھول گئے، اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ہمیں مقصد یاد دلایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ایسی کتنی ساری آیتیں ہیں جو ایک انسان کو بار بار دعوت دے رہی ہے، آؤ اللہ کی کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ۔ بار بار مؤذن پکارتا ہے، ہر دن چلا چلا کے 5 مرتبہ اذان دے رہا، آؤ اللہ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ مسجد کی طرف۔ ہم اتنا بے حس ہو چکے ہیں، اتنی بے حسی ہمارے اندر آ چکی ہے، سننے کے بعد ہم انسنا کرتے ہیں، سننے کے بعد انسنا کرتے ہیں۔ اذان ہر ایک سن رہے ہیں لیکن نماز کے لیے آنے کی وہ تیار نہیں۔ تو آج اگر ہمارے پاس یہ صحت ہے، جسم ہے، ایک وقت ایسا بھی تو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے جسم کو بیکار کر دے، صحت ہم سے چھین لے، بیماریوں کے گھڑا ہمارے اوپر ٹھوپ دے۔ کچھ کر سکتے ہم؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری روح نکال لے، اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں گے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مولا ایک مرتبہ ہم کو چانس دیجیے، ایک مرتبہ چانس دیجیے۔ ہم دنیا میں جائیں گے، دنیا میں جانے کے بعد خوب خیرات صدقات کریں گے، اپنے مال کے زکات نکالیں، اہل حقوق پر خرچہ کریں گے۔ پروردگار عالم ایک چانس ہم کو دیجیے، جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت آنے نہ پائے اس سے پہلے کر لو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے خرچہ کرو۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ کوئی مائے کا لال 1 روپیہ لے کر کے پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی پیسے روپے لے کر کے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ یہاں تک کہ وہ برہنہ تھا، وہ برہنہ پیدا ہوا، پہننے کے لیے کپڑا تک نہیں تھا۔ دنیا میں آنے کے لیے اس کو صدر چھپانے کے لیے کپڑا مل گیا۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے عطا کیا،
اللہ نے مال دیا، دولت دیا، اسباب دیا، جائیداد دیا، سامان دیا، کارخانہ دیا، نوکر چاکر دیا، گھر بار دیا، سب کچھ عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا، خرچہ کرو. ایسا نہیں کہہ رہا کہ پورا خرچہ کر دو، خرچہ کرو. جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ مال میں سے 2.5% کا زکوٰۃ نکالو. کبھی غریبوں پر خرچہ کرو، کبھی دوست احباب پر خرچہ کرو، کبھی مساجد کے، کبھی مدارس کے اوپر خرچہ کرو. ایسا نہ ہو صرف گن گن کر کے رکھ لو، فوراً موت آ جائے اور موت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ. اب جا کر کے کہو من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. مولا ایک مرتبہ مجھے جانے کا موقع دیجیے. اب دنیا میں جاؤں گا تو خوب نیکیاں کروں گا، بہت نمازیں پڑھوں گا، بہت زکوٰۃ خیرات کروں گا، ہر سال حج کروں گا، ہر مہینے عمرہ کروں گا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں گا. موقع دیجیے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اب جب تمہاری موت آ چکی ہے، تم ہمارے گرفت میں آ چکے ہو، تو دل میں یہ خیال بالکل نکال دو کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ بھیجوں گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے میں تمہیں دوبارہ زندہ بھیجوں گا اور تم جا کر کے نیک اعمال کرو گے تب میں تمہیں اسے قبول کروں گا. نہیں، یہ دنیا ایک مرتبہ آنے کے لیے. یہاں جو ہم کو آج صحت ملی ہے، زندگی ملی ہے، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. نوجوانی کے بارے میں پوچھیں گا اللہ تعالیٰ، تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں خرچہ کیا؟ مال دیا تھا، مال کہاں پر کمایا، کس طریقے سے کمایا، حلال تھا یا حرام تھا؟ پھر مال کو کہاں خرچہ کیا؟ جائز جگہ پر خرچہ کیا یا ناجائز جگہ پر خرچہ کیا؟ بسا اوقات آدمی محنت سے پیسے کماتا ہے لیکن غلط رسومات میں لے کر کے اسے خرچہ کرتا ہے، وہاں پر بھی اس کی پکڑ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اپنے مقصد کو جانیے. وہ ہے پیدا کیے جانے کا، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنات اور انسان کو محض ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا ہے، اس کو منانا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے ہم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی چاروں طرف دکھ رہی ہے. ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود، ہماری تعداد حد سے زیادہ ہے، اس کے باوجود حالات ہمارے سازگار نہیں. ہمارے خلاف طرح طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مسلمان، ہم حق پر ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، اللہ کو ایک اللہ کو ماننے والے، آخری رسول پر ہم ایمان لانے والے. ایسے لوگوں پر ایسے حالات کیوں آخر آ رہے ہیں؟ ہماری حالت تو اچھی ہونی چاہیے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ہم اگر پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ اللہ کا وعدہ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالات کو بدلنا میرے ہاتھ میں ہے، لیکن تم اپنے آپ کو پہلے تو بدلو. پہلے تم اپنے آپ کو تو بدلو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا. یہ علامہ اقبال کا. اللہ کو کیا پڑ گئی؟ آپ اگر اپنی حالت کو نہ بدلے، اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو پہلے آ کر کے بدل دے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ پہلے آپ کو بدلنا پڑے گا. اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو سنت رسول پر ڈھالیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے نہیں آتی ہے. صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ کرام کی پہلے کی زندگی آپ دیکھیں، کتنی غربت، فقر و فاقہ، ہر طرف سے مارے ہوئے، حالات کے ستائے ہوئے. پھر وہی صحابہ کرام نے جب اس دین پر چلے تو قیصر و کسریٰ نے اس کی حکومت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر ڈال دی. یہ واقعہ ہوا ہے، 2000 سال بھی تو نہیں ہوا ہے، 1400 سال کے اندر اندر نہ ہوا یہ واقعات. یہ واقعات ہوئے نا، صحابہ کرام کے ساتھ اس طریقے سے حالات ہوئے. بزرگان دین نے اس طریقے سے حالات، ماحول بنایا، کر کے بتایا. لیکن ہم جب دین سے دور ہوتے گئے، مساجد سے ہمارے رابطہ کٹتے چلے گئے، مساجد سے ہم دور ہوتے گئے، مدارس سے ہم دور ہوتے گئے، مکاتب سے ہم دور ہوتے گئے، پھر حالات ہمارے خراب ہو گئے. اندلس میں 700 سال تک اسلامی حکومت ہے. 700 سالوں کے بعد وہاں کے حالات بدل گئے اور عیسائیوں نے اس کو قبضہ کیا. وہاں کے مسلمانوں کو مار کاٹ کر کے ختم کیا گیا. یہ تاریخ شاید آپ کو معلوم ہے. آج ہم کو اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. ان مدارس کی قدر کیجیے، ان مساجد کی قدر کیجیے. ان مساجد اور مدارس کی وجہ سے ہمارا ایمان بچا ہوا ہے. یہ پاور ہاؤس ہے، یہ مدارس، مساجد. ان مسجدوں سے ہمارے ایمان کو، ایمان سپلائی ہوتا ہے، ایمانی طاقت سپلائی ہوتی ہے. یہاں سے پاور ہاؤس ہے. ان کو آباد رکھنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. ان مساجد کو آباد رکھنا ہر حال میں ضروری ہے. کام ایک دو کم ہو جائے پرواہ نہیں، مسئلہ نہیں. کھانے کے ایٹم دسترخوان میں ایک کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بھی سنت رسول ہماری کم نہ ہونے پائے، یہ ہر ایک کو فکر کرنی ہے. اپنے نبی کی سنت کی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں سے کوئی ایک کم نہ ہونے پائے. کسی بھی ایک وقت نماز کے لیے کم نہ ہونے پائے. زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. وضو کرنے جائیں تو ہر وقت ہماری ایک سنت اور زیادہ ہو، کم نہ ہونے پائے. مسواک کرے تو دوسرے وقت مسواک کو 3 مرتبہ کرنے کی کوشش کرے. تیسرے وقت مسواک کے ساتھ گرا کے کرنے کی کوشش کرے. چوتھے وقت ہر ایک چیز کو 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھونے کی کوشش کرے. ایسے ہماری زندگی میں ہر وقت اپنے نبی کی سنت ایک زیادہ ہونا چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے. دسترخوان میں ایک ایٹم کم ہو جائے تو چلے گا. اگر ہم نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو یوں ہی چھوڑتے چلے گئے، مساجد سے ہم دور ہوتے گئے، ہمارے حالات کہیں ویسے ایسے نہ آ جائے، ہمارا ایمان ہی باقی نہیں رہے گا.
جب ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا، آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کیسے کیسے واقعات حالات سامنے پیش آ، کیسے کیسے لوگ دنیا میں اب دکھائی دے رہے، اسلام کے تئیں نفرت کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد۔ غیر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان آج خود وہ اسلام پہ اعتراض کرے، اسلام کی عبادت پہ اعتراض کرے، ایک طبقہ ایسا ہے، سنت رسول پر اس کو اعتراض ہے، نماز پہ اعتراض ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، وہ یہی سوچ رہا ہے۔ ارے ہماری عبادت کو، قرآن حدیث کو دقیانوں سے تصور کرتے ہیں۔ تو مساجد سے اپنے آپ کو دور مت کیجیے، مساجد سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے، مساجد سے، مدارس سے، مکاتب سے، خانقاہوں سے، عبادت گاہوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے۔ یہ پاور ہاؤس ہے، یہاں سے آپ کے ایمانی سپلائی ہوتی ہے۔ ان کو چھوڑیں گے پھر ہمارا ایمان آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں زیادہ زیادہ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔